بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نہج البلاغہ کے جس خطبے کو کور کریں گے اس میں اہل بصرہ کی مذمت ہے، کیونکہ جمل کے لوگ عائشہ مکہ سے سیدھا بصرہ کی طرف گئی تھی اور انہوں نے وہاں پر کئی ماہ قیام کیا تھا، تو حضرت علی نے اہل بصرہ کو بھی کئی خط لکھے۔ یہ خطبہ نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 119 ہے اور یہ کتاب نہج البلاغہ ہے۔ حضرت علی نے اہل بصرہ کی مذمت میں کہا، تم ایک عورت کی سپاہ اور چوپائی کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے، تم پست اخلاق و عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا یعنی کہ منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے جب تمہاری مسجدیوں نمایاں ہوں گی، جس طرح کشتیوں کا سینہ درا اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے اور سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ جیسے پانی کے گہرا گراؤں میں پرندے کا سینہ۔ ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے کہ تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے، برائیوں کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں، جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہوا اور جو اس سے چل دیا عضو الہی اس کی شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کی کنکروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سمندر کے گہراؤں پر پرندے کا سینہ۔ اس کی تشریح میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ابن میسم لکھتے ہیں کہ جب جنگ جمل ختم ہوئی تو اس کے تیسرے دن حضرت نے بصرہ کی جامعہ مسجد میں صبح کی نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر مصلی کے دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اہل بصرہ کی پستی، اخلاق اور ان کی سبکی و عقل کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بے سوچے سمجھے دوسروں کے بھڑکانے پر بھڑک اٹھے اور ایک عورت کے ہاتھوں میں اپنی کمان سونپ کر اونٹ کے پیچھے لگ گئے اور بیعت کے بعد پیشمان شکنی اور دو رخی کر کے اپنی پست کرداری اور باطنی کا ثبوت دیا، اور خطبہ میں عورت سے مراد حضرت عائشہ اور چوپائے سے مراد وہ اونٹ ہے جس کی وجہ سے بصرہ کا مارکہ زار جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس جنگ کے داغ بیل یوں پڑی کہ عائشہ باوجود دیگر عثمان کی زندگی میں ان کی سخت مخالفت کیا کرتی تھی اور محاصرے میں ان کو چھوڑ کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی، اور اس اعتبار سے ان کے قتل میں ان کا کافی ہاتھ تھا، جس کی تفصیل آئندہ مناسب موقعوں پر آئے گی۔ تو اس میں مولا علی نے اہل بصرہ کی مذمت کی ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک روایت اوپر ہے، ایک روایت یہاں ہے اور ایک روایت یہاں ہے، تو اس کا یعنی کہ ایک ہی مطلب ہے کہ اہل بصرہ کی مذمت۔ تو مصنف نے اس کتاب کے اندر یہ مختلف روایات لے کر آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس بصرہ سی روایات سے متعلق بہت سے ترک موصول ہوئے ہیں جو اس نے درج کیے ہیں۔ تو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بصرہ کے اندر جب عائشہ آئی تو یہ جنگ جمل آخر شروع کیسے ہوئی۔ تو یہ تھا خطبہ نمبر 13۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔